ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے قطر فاؤنڈیشن کی یونیورسٹیوں اور حمد بن خلیفہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کی تقریب تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحران چلے جاتے ہیں لیکن علم و معرفت باقی رہتے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کی وجہ سے عائد کی گئی پابندیوں کو اٹھانے کے 4 میں سے پہلے مرحلے پر آج عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ قطر القدس کے واقعات شروع ہوتے ہی سفارتی سطح پر سرگرم ہو گیا تھا اور اس کی کامیاب ثالثی کے نتیجے میں علاقے میں امن و استحکام بحال ہوا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علییف کے نام ان کے ملک کے یوم جمہوریہ اور وفاقی ڈیموکریٹک جمہوریہ ایتھیوپیا کی صدر محترمہ سہلہ ورق زودی کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ آذربائیجان کے صدر اور وفاقی ڈیموکریٹک جمہوریہ ایتھیوپیا کی صدر کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ آذربائیجان کے وزیر اعظم جناب علی اسدوف کے نام ان کے ملک کے یوم جمہوریہ اور وفاقی ڈیموکریٹک جمہوریہ ایتھیوپیا کے وزیر اعظم جناب آبی احمد علی کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے قطر فاؤنڈیشن کی یونیورسٹیوں اور حمد بن خلیفہ یونیورسٹی کے 2020 اور 2021 کے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کی تقریب تقسیم اسناد میں شرکت کی ہے۔ صاحبۃ السمو نے ایجوکیشن سٹی کی یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہونے والوں کو مبارکباد دی کہ انہوں نے پوری دنیا میں کورونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے غیر معمولی حالات کے باوجود بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بحران آتے ہیں تو چلے جاتے ہیں لیکن آپ کو اپنے علم و معرفت اور اپنی مہارتوں کے ساتھ باقی رہنا ہے۔ قطر فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سربراہ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے بتایا ہے کہ گزشتہ کچھ دہائیوں کے دوران بزنس کے شعبے میں ملازمتوں کے حصول میں اضافہ ہوا ہے اور صحت کے شعبے کی ملازمتوں میں کمی آئی ہے، اس لیے ایسی پالیسیاں مرتب کرنے کی ضرورت ہے جن کے ذریعے صحت کے شعبے کا احاطہ کرتے ہوئے اس کی پائیداری کو برقرار رکھا جائے۔ ملک میں کورونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کو 4 مرحلوں میں اٹھانے کے سلسلے میں آج سے پہلے مرحلے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک نیا مرحلہ ہے جبکہ اس وبا پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کرنے اور اس پر غلبہ پانے کے لیے اب بھی ضروری ہے کہ احتیاطی اقدامات کی مکمل پابندی کی جائے۔ دریں اثنا وزارت صحت عامہ نے آج اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 202 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 331 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 2,12,379 ہو گئی ہے، جبکہ ملک میں اب اینٹی کووڈ-19 ویکسین کی 24,75,837 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ ملک کے متعلقہ اداروں نے 6 اشخاص کا ہوم کوارنٹینا کی خلاف ورزی کرنے کی بنا پر چالان کیا ہے۔ ہوم کوارنٹینا کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اب قانونی پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اس مرتبہ جن لوگوں کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے ان کے نام بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور بھارت سے آمدہ خبروں کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وہاں کورونا وائرس کے مزید 1,86,364 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور یہ تعداد 14 اپریل کے بعد سے اب تک کا سب سے کم اضافہ ہے۔ ان گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھارت میں مزید 3,660 افراد اس وائرس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ بھارت کی وزارت صحت کے مطابق اب تک وہاں کورونا کے رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 27,560,000 سے زیادہ ہے، جبکہ کورونا کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 3,18,895 بتائی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی گروپوں کے درمیان عارضی صلح بندی یعنی آرمیسس اردن اور مصر کی کوآرڈینیشن کے ساتھ قطری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا ایک دائمی یعنی پائیدار اور منصفانہ حل تلاش کیا جائے۔ وہ العربی ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو دے رہے تھے۔ پھر امریکی چینل MSNBC کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے بتایا ہے کہ قطر القدس کے واقعات شروع ہوتے ہی سفارتی سطح پر سرگرم ہو گیا تھا۔ انہوں نے متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان گزشتہ دنوں ہونے والی فائر بندی ایک عبوری حل ہے، اور یہ مسئلہ فلسطین کی بنیادی وجوہات و اسباب کا علاج نہیں کر سکتی۔ دریں اثنا فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیاء نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا ان کے اس فیصلے پر شکریہ ادا کیا ہے کہ غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کے لیے $500 ملین کی رقم مختص کی گئی ہے۔ انہوں نے فلسطینیوں کے اپنی سرزمین پر ڈٹ کر کھڑے رہنے کے لیے دوحہ کی مسلسل کوششوں کی تعریف کی ہے۔ محمد اشتیاء نے کہا ہے کہ ان کی حکومت غزہ کی پٹی میں بسنے والوں کی مدد کے لیے ہر کوشش کا خیر مقدم کرتی ہے، خواہ وہ خود فوری انسانی امداد کی شکل میں ہو یا اسرائیل کی جارحیت کے نتیجے میں پھیلنے والی تباہی کے بعد تعمیر نو کے لیے۔ ادھر حقوق انسانی کی بین الاقوامی کونسل نے فلسطینی سرزمین پر ایک بین الاقوامی آزاد تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے کہا ہے کہ قطر اسرائیل کی حالیہ جارحیتوں، خاص طور پر القدس شریف، شیخ جراح کالونی اور غزہ کی پٹی پر کی جانے والی جارحیتوں کی وہ شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے کہ یہ بین الاقوامی قانون اور حقوق انسانی کے چارٹرز کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس دوران میں صحت کی عالمی تنظیم نے غزہ کے مریضوں تک پہنچنے اور انہیں وہاں سے نکال لانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ان کا ضروری علاج معالجہ ہو سکے، خاص طور پر کہ غزہ کی پٹی پر مسلسل 11 روز تک قابض اسرائیلی جارحیتوں کے بعد مریضوں اور زخمیوں کے علاج معالجے کے لیے پٹی میں وہاں کے طبی عملوں پر بہت زیادہ دباؤ پڑ گیا ہے۔ اس اسرائیلی بمباری نے وہاں 10 طبی مراکز کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اسی لیے صحت کی عالمی تنظیم وہاں کے طبی عملوں پر پڑنے والے دباؤ کی شدت پر متنبہ کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت کے ترجمان اشرف قدوہ نے غزہ میں بجلی کی سپلائی کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے بھی صحت کے شعبے پر پڑنے والے خطرناک اثرات پر متنبہ کیا ہے۔ آج نماز جمعہ کے بعد مغربی کنارے میں قابض اسرائیلی فورسز اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان محاذ آرائی دوبارہ شروع ہو گئی، اور مغربی کنارے کے شہروں میں اسرائیلی جارحیتوں کے خلاف تحریک جاری ہے۔ اس تازہ ترین محاذ آرائی میں 20 سے زیادہ فلسطینی زخمی کر دیے گئے ہیں۔ ادھر القدس میں
مسجد اقصی کے جنوب میں اس کی دیواروں کے ساتھ منسلک تاریخی محلے السلوان میں متعدد فلسطینی فیملیوں کو ان کے گھروں سے نکال کر ان کے گھروں وہاں یہودی آبادکاری کو بسانے کی کوششوں میں یہ فیملیاں اب اپنے انجام کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہاں کے یہودی آبادکار اسرائیلی حکومت کی مدد سے اس بستی کو ایک یہودی بستی بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے قطر فاؤنڈیشن کی یونیورسٹیوں اور حمد بن خلیفہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کی تقریب تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحران چلے جاتے ہیں لیکن علم و معرفت باقی رہتے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کی وجہ سے عائد کی گئی پابندیوں کو اٹھانے کے 4 میں سے پہلے مرحلے پر عمل درآمد آج جمعے کے دن سے شروع کر دیا گیا ہے۔ اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ قطر القدس کے واقعات شروع ہوتے ہی سفارتی سطح پر سرگرم ہو گیا تھا اور اس کی کامیاب ثالثی کے نتیجے میں علاقے میں امن و استحکام بحال ہوا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔